بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔ وَأَجَّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاضری امام کی بارگاہ میں لگوانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وَأَجَّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مومنات گرامی، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کے زیر اثر ہم نے اپنے موضوع کا آغاز کیا۔ یہ آیہ مبارکہ جس کو ہم سرنامہ کلام بنا کر چل رہے ہیں، اس میں اللہ مومنوں کے گروپس کی بات کر رہا ہے۔ دو گروہ ہیں اس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا وعدہ خدا سے کیا ہوا پورا کر لیا۔ ایک گروپ پہلا جس نے پورا کر لیا، اور دوسرا گروپ کون سا ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جو کوالٹی اللہ نے لکھی ہے منتظرین کی، انتظار کرنے والوں کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے لفظ میں، اپنے حرف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں لے کر آتے۔ جو کمیٹڈ ہو گئے خدا سے، اس کمٹمنٹ کو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں فلفل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک چلے گئے، ایک ہیں۔ دیکھو بیٹا، جو چلے گئے وہ بہت فائدے میں ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اور جو چلے گئے وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہے، چل پڑے۔ جانے والوں میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک سادہ مر جانا، یعنی کہ موت آئی مر گئے، سمجھ آ گیا؟ اور ایک پرچیز کرنا، خریدنا۔ خریدا تب جاتا ہے جب اس کے عوض کوئی چیز دی جائے۔ ایک چیز میں آپ کو دے رہی ہوں فار گرانٹیڈ، میری مرضی، میں جیسے مرضی دوں، جو مرضی دے دوں، چاہے اس کی کوالٹی ہو یا نہ ہو، میں آپ کو دے رہی ہوں، اپنی شوق سے دے رہی ہوں نا، اپنی مرضی سے دے رہی ہوں، مجھے دینی ہی ہے آپ کو۔ لیکن آپ مجھے کہیں کہ باجی جو آپ نے دینا ہے نا، مجھ سے یہ قیمت لے لیں، اس کو تھوڑا سا اچھا کر دیں۔ تو جب آپ مجھے قیمت دیں گی تو بیٹا جو چیز میں آپ کو مفت دے رہی تھی، جس کو مجھے آپ کو دینا ہی تھا،
لیکن جب آپ مجھے قیمت دیں گی تو میں اس کو آپ کی قیمت کے مطابق سنوارتی چلی جاؤں گی۔ تو میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹا موت بھی ایسے ہی ہے، جو مفت آئے گی وہ سب سے تھرڈ کوالٹی والی ہے، مگر جو خریدی جاتی ہے وہ کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں نا، میں ایک بات کہا کرتی ہوں، آپ اپنی موت کو خریدیں، اللہ کو بتائیں کیا کیا چاہیے۔ اللہ شارٹیسٹ وقت نزاع چاہیے، اللہ شارٹ وقت نزاع، جلدی جلدی ملک الموت آئے، جلدی جلدی روح لے کر چلا جائے۔ اللہ ہاتھ تھوڑا سا ہلکا چاہیے، اللہ زیادہ سخت والا ہاتھ نہ رکھنا۔ اللہ ملک الموت پیارا سا چاہیے، یہ بھی تو چاہیے نا، ملک الموت بھی پیارا۔ یہ خدا کو بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اللہ اپنی مرضی سے ڈیزائن نہیں کرے گا آپ کے مرنے کا منظر۔ یہ نہ سوچئے، آپ نے خدا کو بتانا ہے کہ اللہ اچھا اچھا لے کر چل یا اللہ برا برا۔ روح آرام سے نکالنی ہے یا یوں والی؟ کون سی والی؟ اچھا ہکے بکے ہو گئے سارے، ہے نا، ہکے بکے ہو جاتے ہیں، مرنے والی مارنے والی باتیں کرو تو ایسے ہکے بکے ہوں، سب کی آنکھیں کھلی، اللہ خیر کرے۔ میں تو ویسے ہی سمجھا رہی ہوں کہ خریدنی ہے آپ نے، پرائسنگ آپ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ پروردگار کرنا کیا ہے۔ بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب بہترین چیزیں لینی ہو نا، اب جملہ دے رہی ہوں رہبر معظم کا، سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو وہ مکتبہ فکر ہے جو شہادت سے واقف ہے۔ سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ شہادت۔ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں شہادت ملے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی شہید ہو جائیں۔ یہ تو مولا علی کا شکریہ ادا کیجئے کہ جنہوں نے اپنی محبت میں مرنے والے کو بھی شہادت کا درجہ دے دیا ہے۔ شکریہ ادا کیجئے مولا علی کا۔ بلکہ میں کل ایک جملہ کہہ رہی تھی کہ مولا علی سے پہلے رسول اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ جنہوں نے ایک عام بندے کی موت کو بھی علی کی ولایت کے صدقے میں شہادت کی موت بنا دیا، اور کہا لکھ لو میری گارنٹی ہے، ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ۔ ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، کہ جو علی کی موت میں، علی کی محبت میں، علی کی مودت میں مر جائے، موت کو حاصل کر لے، تو ماتا شہیدہ، لکھ دو کہ وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ اور جو شہادت کی موت مرتا ہے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا اینڈ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اجازت ہی نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اس مرنے والے کو مردہ بھی کہیں۔ اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا۔ کیوں مردہ نہ کہیں؟ بل احیاکم، یہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا اللہ کہاں زندہ ہیں؟ اللہ نے کہا تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ دیکھیں اللہ نا میری آپ کی تھاٹس کو، میری آپ کی مینٹیلٹی کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا میں لکھوں گا کہ وہ زندہ ہے، تو تم کہو گے کھاتا کہاں سے ہے؟ ہم سمجھنے سے پہلے سوال دماغ میں تیار کر کے رکھتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ آدھے مسئلے یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر سوال سمجھنے کے لیے کیا جائے تو علم ہے، اور اگر اڑنے کے لیے کیا جائے تو ضد ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہوتا نا ہاں تو پھر بتاؤ، اچھا تو پھر بتاؤ، اچھا یہ ہو گیا تو پھر یہاں سے بتاؤ، معافی چاہتی ہوں۔ ہیں یہ یاد رکھیے جب سوال در سوال در سوال لوگ کر رہے ہوں، میں ایک مثال پرانے زمانے کی ہے، اگر سیکھنے آئی ہیں نا، یہاں سننے آئی ہیں، سمجھنے آئی ہیں،
اور بڑا جملہ دے رہی ہوں، سمجھ کر بدلنے آئی ہیں۔ ایک چیز ہے سمجھ کر بدل جانا، ایک سمجھ کر بھی ڈٹ جانا۔ نہیں جی سیتے انجیاں، ڈٹنا اہل بیت کی سرشت میں نافرمانی ہے۔ اہل بیت کی سرشت میں ڈٹنا نافرمانی ہے، یعنی کہ آپ اگر سمجھ رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے نا، سمجھ آ رہا ہے کہ یہ غلط سوچتی تھی میں پہلے، اب مجھے سمجھ آ گیا، اب مجھے بدل جانا چاہیے۔ جو بدل جائے، جملہ دے رہی ہوں جاگ کے جملہ سنیے گا، جو بدل جائے وہ حر بن جاتا ہے۔ اگر حر اس دن نہ بدلتے، اگر اس دن حر اڑ جاتے، اگر اس دن حر کہتے جو میں نے کیا وہی تو ٹھیک تھا، تو آج حر علیہ السلام نہ ہوتے۔ جو اڑ گیا تھا، حر سے تو بات بھی نہیں کی امام حسین نے، حر کو تو خطبے بھی نہیں دیے امام حسین نے، حر سے کلام بھی نہیں کیا امام حسین نے، مگر 6 خطبے عمر ابن سعد کو کھڑے ہو کر دیے ہیں۔ پتا چلا جس نے اڑنا ہو اس پہ امام کا خطبہ بھی اثر نہیں کرتا، جس نے بدلنا ہو اس پہ نظر کرم ہی اثر کر جاتی ہے۔ بدلنے کی نیت سے آئیے۔ مشکل بات کر گئی ہوں میں، مشکل بات کر گئی ہوں۔ یہ ہمارے اندر ہی کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف ڈٹنے کے لیے آتے ہیں، اڑنے کے لیے۔ بیٹا بات سمجھ میں آ جائے تو بدل جاؤ، بدل جاؤ۔ اہل بیت کی بارگاہ میں بلند وہی ہوتا ہے جس میں گنجائش ہوتی ہے۔ گنجائش زندگی کی علامت ہے، اسٹفنس مردگی کی علامت ہے۔ اسٹفن اگر کوئی ہو جائے تو سمجھ لیجیے اندر سے مردہ ہو گیا۔ زمین نرم ہونا تو اسی میں آبیاری ہوتی ہے۔ زمین بنجر ہو جائے، سوال پوچھوں، میں بھی بات کر رہی ہوں نا شہادت پر۔ ہر ایک شہید نہیں ہے بھائی، ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، صرف محبت کر کر کے شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے مشکل محبت اہل بیت کی محبت ہے۔ بیٹا جنہیں ہو جائے انہیں سولی پہ بھی چڑھنا پڑتا ہے، جنہیں ہو جائے ان کی زبانیں بھی کاٹی جاتی ہیں، جنہیں ہو جائے انہیں در بدر بھی کیا جاتا ہے، جنہیں ہو اگر پلیٹ پہ رکھ کے محبت چاہیے نا تو بیٹا پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے جو صرف آپ مانگیں اللہ میاں سب کچھ اچھا اچھا چلتا رہے۔ جب اہل بیت کے راستے پہ صحیح چلتے ہو نا، حق کے راستے پہ صحیح چلتے ہو نا، تو بیٹا پھر مشکلوں کے لیے تیار رہنا۔ یاد رکھو محبت اہل بیت نہ اس دور میں آسان تھی نہ آج آسان ہے، بلکہ جملہ بدل کر کہوں محبت تو شاید آسان ہو مگر عمل کرنا ان کی سیرت پر نہ اس دور میں آسان تھا نہ آج کے دور میں آسان ہے۔ اب آپ یہ جو میں نے ساری باتیں کی، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے نا، کل کی مجلس ہے کہ کہاں رسول اللہ سب سے پہلے عاشق ہیں مولائے کائنات کے، یہی بات کر رہے تھے نا ہم۔ اب بات یہ ہے ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، علی کی محبت میں مر گئے، شہید مر گئے۔ اب شہید تو ہم ہو گئے، اب شہید ہو گئے تو شہید کی کوالٹی کیا ہے؟ بل احیاکم، وہ تو زندہ ہے۔ اب جب وہ زندہ ہے تو ہمارے ہاں سوال اٹھیں گے، اللہ نے تو کہا وہ تو زندہ ہے، جب وہ زندہ ہے تو وہ کھاتا کیا ہے؟ جب وہ زندہ ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ تو اللہ نے آگے سورہ بقرہ میں معاملہ ہی رفع دفع کر دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو بل احیاکم، وہ تو جو ہے نا وہ زندہ ہے اور اس کو رزق ہم دیتے ہیں، اس کو کھانا ہم دیتے ہیں۔ اب جو شہید ہے بیٹا یاد رکھو، جب اللہ نے کہا ہم اس کو رزق دیتے ہیں تو بیٹا کون سا رزق ہے؟
کون سا رزق؟ روٹیاں پک رہی ہیں، شہداء کے لیے گرم گرم تندور ہیں، 2 گارلک نان، 2 کلونجی والے، سمجھ آ رہا ہے؟ رزق نہیں ہے یہ۔ رزق کس کو کہتے ہیں کہ جو طاقت دے، رزق کس کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے وجود کو گرون اپ کرے، بڑا کرے، سمجھ آ رہا ہے؟ بدن کا رزق یہی ہے، روٹیاں شوٹیاں پھل کھانا پینا، یہ بدن کا رزق ہے۔ مگر شہید جب خدا کی بارگاہ پہ چلا جاتا ہے تو بیٹا پھر وہاں شہیدوں کا رزق یہ نہیں ہوتا، تو شہید کون سا رزق کھاتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ وہاں پہ جو رزق ملتا ہے نا، کیونکہ بدن وہاں نہیں ہوتا تو بدن والے رزق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر وہاں پہ روحیں ہیں تو پھر کون سا رزق ہے جو روحوں کو اس طرح بلند کرتا ہے کہ روحیں بلند ہو کر ان سے مل جائیں جو سید الشہداء ہیں۔ پتہ چلا رزق کی بھی علیحدہ علیحدہ کیٹیگری ہے۔ جو چھوٹا والا رزق لیتا ہے وہ شب جمعہ کربلا چلا جاتا ہے، اور جو بڑا رزق لیتا ہے وہ زیارت حسین لیتا ہے۔ پتہ چلا حسین کی زیارت با نفس سمجھ آ رہا ہے؟ پرچیز کریں، خدا کو پے کریں، خدا کو بتائیں کہ اللہ مجھے ایسا ایسا موت کا منظر چاہیے، اللہ کو بتائیں، فرمائش کریں، خدا کو پے کریں۔ ابھی میں نے عرض کیا کیا چاہیے آپ کو؟ پیارا سا ملک الموت۔ روایتوں میں ہے کچھ کے سامنے ایسے آتا ہے جیسے بڑا کوئی خوفناک ہو، اگلا بندہ شکل دیکھ کے گھبرا جاتا، میں نے تو نہیں جانا اس کے ساتھ۔ ہاں واقعی۔ اور کہا کچھ کے سامنے ایسے آتا ہے کہ اگلا کہتا ہے پروردگار رو رہے ہیں میرے بچے روئیں، میں نے تو اس کے ساتھ ہی جانا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کے سامنے اتنا پیارا، کسی کے سامنے اتنا بدصورت بن کے آ گیا۔ اللہ جب ملک الموت ایک ہے تو شکلیں 2 بنا کے کیوں بھیج رہا ہے؟ جب یہ جملہ کہا تو اللہ کی آواز آئی تجھے حسین چاہیے ملک الموت؟ میں نے کہا جی پروردگار۔ کہا جتنا حسین بنانا ہے تو مجھے بتا کتنا پیارا بنا کے بھیجوں؟ میں نے کہا اللہ بہت پیارا۔ کہا جتنا حسین چاہیے اتنا حسن اخلاق سے بات کر۔ ہائے ہائے، یہ جو اتنی سی زبان ہے بیٹا کہیں کا نہیں چھوڑتی یہ زبان، کیونکہ میں منتظر پہ بات کر رہی ہوں۔ ہم تھوڑا سا گفتگو کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ جتنا ملک الموت رینوویٹ چاہیے، تیار شیار لش پش وہ آئے نا تو آپ کے میں تو جانا ہے، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بچوں، تم ٹینشن نہ لو، ہیں ایسے جاؤ۔ دیکھو بیٹا میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں خوش ہو کے نہیں بھی جاؤ گے نا تب بھی جانا ہے۔ ایسا ڈنڈے لگا کے بھی لے جائے گا وہ، چھوڑنا اس نے نہیں ہے۔ تو بیٹا جب اس نے چھوڑنا ہی نہیں ہے تو عزت سے جاؤ، استقبال کروا کے جاؤ، تھوڑا خوشی خوشی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے پیارا سا ملک الموت چاہیے۔ اللہ کی آواز ہے جتنا حسین چاہیے اتنا حسن اخلاق سے کام لے۔ جتنا اخلاق حسین ہوگا، آپ کا اخلاق ملک الموت کے حسن پر منحصر ہے۔ جیسے جیسے اخلاق حسین ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ملک الموت رینوویٹ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ سخت والی موت نہیں چاہیے، اللہ مجھے جو ہے نا آسان والی موت چاہیے۔ اللہ کی آواز آئی آسان چاہیے تو آسانیاں بانٹنا شروع کر دے۔ جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں یاد رکھیے کچھ بھی کر لے مرنا مشکل ہے۔ اور بڑا جملہ دے دوں، آسانیوں کا بانٹنے کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ گھر والوں کی سانسیں روکی ہوئی ہیں اور باہر باجی غنی اللہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے ایسی سخاوت۔ اللہ کو ایسی سخاوت سے مراد پیسے نہیں ہیں،
آپ کا محبت سے بولنا بھی سخاوت ہے، آپ کا گھر کے رشتوں میں انصاف کرنا بھی سخاوت ہے، گھر میں اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرنا بھی سخاوت ہے۔ اگر موت آسان چاہتی ہیں تو دوسروں کی زندگیاں آسان کیجئے، جتنا آسان کریں گی اتنی موت آسان ہوگی۔ بور تو نہیں ہو رہی کہ باجی کدھر سے کدھر چلی گئی؟ بیٹا جب منتظر ہو تو موت بھی ایک انتظار ہے، اور یہ وہ والا انتظار۔ امام زمانہ کیا آپ منتظر ہیں نا؟ انتظار کر رہی ہیں نا امام کا؟ کچھ ہیں جو وعدہ پورا کر کے چلے گئے، کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے، امام کا انتظار آپ کر رہی ہیں اور موت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ موت منتظر ہے، اللہ حکم دے تو میں یہ بندہ چکوں اور لے کر چلا جاؤں۔ یاد رکھیے موت منتظر ہے۔ پتہ چلا ملک الموت پیارا کیسے ہوگا؟ سبق سنائیں۔ ہاں، کیسے ہوگا؟ حسن اخلاق سے۔ موت آسان کیسے ہوگی؟ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے سے آپ کی موت آسان ہوگی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اور آسانیاں بانٹنے کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے گھر سے آسانیاں بانٹنے کا آغاز کرنا ہے۔ اور تیسرا جملہ دے دوں بہت، اللہ شارٹ ٹائم، یوں آئے یوں جائے، خوشبو والی، وہ جو یوں ٹھک کر کے خوشبو ہے نا، اللہ جلدی سے روح نکالنا، لمبا ٹائم نہ کرنا اللہ۔ اب جب پوچھا پروردگار یہ جلدی کیسے روح نکلے گی، کیسے جلدی نکلے گی؟ نکلوانی ہے جلدی یا ٹائم لینا ہے؟ مومنوں کا وقت نزا شارٹسٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں پھول کی خوشبو یوں سونگی یوں نکال دی، ایسے ہوتا ہے نا، جلدی والا چاہیے ہے نا۔ تو جب اللہ سے پوچھا پروردگار جلدی شارٹ وقت نزا، اللہ کی آواز آئی، سنو، سائل کی حاجت کو جتنا جلدی پورا کرو۔ پتہ چلا موت کا سارا معاملہ ہی بندوں کے ساتھ ہے، موت کا سارا معاملہ ہی بندوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بندوں کے ساتھ موت کا معاملہ ہو جائے تو زندگی میں خود کو سدھار لیجئے تاکہ موت آسان ہو جائے۔ بیٹا شہادت اتنی آسان نہیں ہے۔ رہبر معظم کا جملہ، رہبر معظم سید علی خامنائی فرماتے ہیں، یہ جملہ استاد بھی تو ہے نا، استاد بھی تو ہیں، معلم بھی تو ہیں۔ آپ باقی چیزیں مانے نہ مانے، استاد تو مانیں گی۔ 14 PhD کر اگر کوئی سمجھائے تو سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ لیجئے ہم تو وہ قوم ہیں جو بغیر پڑھوں سے سمجھ جاتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ہم اس کی بھی تو سن رہے ہیں نا۔ تو جب ہم اس کی سن رہے ہیں تو جو پڑھا لکھا ہے کم از کم اس کی سن لو، کیا پرابلم ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جب میں بتاؤں ان کا جملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں شہادت چاہیے، انہوں نے ٹولز بتا دیے۔ پوچھا جی اب یہ 86 ایئرز میں خود شہید ہوئے ہیں، 86 سال میں، بیٹا بم بلاسٹ میں شہید نہیں ہوئے، جنگ 12 سال لڑی اس میں شہید نہیں ہوئے نا، دعا پھر بھی مانگتے رہے میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے نا۔ جب یہ 86 ایئرز میں دعا مانگتے تھے نا تو بہت سے لوگ کہتے تھے بھلا اتنے بزرگ ہو گئے، ان تک شہادت کہاں اب یہ میدان میں جائیں گے جو شہید ہوں گے؟ اللہ نے کہا نہ، اگر راستہ صحیح ہونا تو شہید ہونے کے لیے تمہیں میدان میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شہادت کو گھر بھیج دیا کرتا ہوں، شہادت گھر میں آ جائے تب بھی بندہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو رہبر معظم کا جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شہید ہونے کے لیے زندگی شہیدوں والی گزارنی پڑتی ہے۔ شہید ہونے کے لیے شہادت چاہیے تو زندگی شہیدوں والی گزاریے، یعنی کہ ایسی زندگی جس میں خواہشات نہ ہوں، ضروریات پوری ہو جائیں تو شکر، نہ پوری ہوں تو صبر۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ہے تو وہ میرے پاس بھی ہو۔ دیکھو بیٹا، جو چلے گئے فائدے میں ہیں، مسئلہ تو میرا آپ کا ہے، ہم یہاں اڑے کھڑے ہیں، ہم یہاں پھنسے کھڑے ہیں،
اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، آمادہ کریں خود کو، اگر منتظر ہیں امام وقت کے، اگر منتظر ہیں تو خود کو تیار کیجئے، امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار کیجئے۔ جب تیار کریں گے تو اس کے لیے خود پر خود کام کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ سمجھ رہی ہیں؟ اپنے اوپر کام کریں۔ صبح میں جہاں اشرا پڑھی ہوں، یہ وہاں کا جملہ ہے، وہاں سے مستعار لے کر آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیں، جب انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ہزاروں ہیڈلز آتی ہیں، ہزاروں مسئلے اس کو روکتے ہیں، نہ بندے کر نہ لینا۔ مولا علی کا جملہ ہے، نیکی کی مثال پہاڑ پر چڑھنا ہے، برائی کی مثال پہاڑ سے اترنا ہے۔ چڑھتی ہیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے، اترتی ہیں تو کتنی آسانی ہوتی ہے۔ ایک قدم آپ اٹھاتی ہیں، باقی سارے قدم خود بخود ٹک 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 نیچے ہے۔ سمجھ آ گیا؟ میری بیٹیوں، یاد رکھو، خدا آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے اور شیطان آپ کو خدا سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو، یہ میں آپ کا موضوع نہیں ہے میرا، یہ میں صبح جہاں جہاں مختلف جگہوں پہ اشرے ہیں ان میں سے ایک جگہ پر میرا یہ موضوع ہے۔ وہاں کا موضوع میں صرف کیونکہ اب ریلیٹ کر گیا تو میں یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو سننا ہے آپ نے۔ خدا آپ سے چاہتا ہے اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھائیں، پہلا آپ بڑھائیں گی اور باقی سارے قدم خدا بڑھائے گا۔ بیٹا ظہور کی تیاری میں باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، سیلف انالیسس پہلے آتا ہے۔ پہلے خود کو امام کے دیدار کے لیے تیار کرو۔ دیکھنا ہے نا مولا کو انہی آنکھوں سے، ہیں مولا کی آواز سننی ہے انہی کانوں سے۔ میں تو اس مجمع سے بات کر رہی ہوں کہ وہ اگر مولا کی نیاز کا علامتی شربت بھی بنائے نا، تو جب تک گلاس پاک نہ ہو تو اس میں شربت نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیل لگاتی ہے نا، امام کی سبیل باہر لگتی ہے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ ڈرم دھویا جاتا ہے، کتنی دفعہ وہ گلاس دھویا جاتا ہے، کتنی دفعہ وہ برتن دھوئے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کی طرف اشارہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ جو آپ کی والدہ ہیں، جس طرح نیاز انہوں نے کروا دی میں نے نہیں دیکھا، باخدا یہ ابھی مجھے یاد آ گیا تو میں نے ان کی طرف، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو میں بات کر رہی تھی، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو نجس گلاس میں نیاز کا پانی بھی نہیں ڈالتے۔ تو کیا جن آنکھوں سے امام کو دیکھنا ہے ان کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے؟ جن کانوں سے امام کا استغاثہ سننا ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ پکار تو وہ ابھی بھی رہے ہیں، پتہ چلا کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں ہیں، اٹھ جایا کرو ان محفلوں سے جہاں تمہیں پتہ چلے کہ بات تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہی، وہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کوئی بے حرمتی نہیں ہے، اگلے کو محبت سے سمجھا کے اٹھو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بات جس کی ہے اگر اس سے کر لیں تو فائدہ ہے۔ بیٹا کرنا شروع کرو آپ۔ مجھے پتہ ہے آج موضوع ڈرائی ہے، آج خشک ہے، مگر میں تھوڑا تربیتی پہلو پہ گفتگو کر رہی ہوں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ بیٹے دیکھو، جس کو سمجھ آ رہا ہے، جو سننا چاہ رہا ہے، ایک مرتبہ سب مل کر ذرا درود پڑھیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہ موضوع سننا چاہتے ہیں۔ بیٹا اس کو یہ آمادگی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے نا اللہ سے، تو ایسے ہی نہیں ہو جائے گا وعدہ پورا کہ پروردگار بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔
کام کرنا ہے خود پہ، کام اللہ کی طرف. اگر آپ کو یاد ہو تو آیت اللہ بہجت، ان کا جملہ میں نے بہت سال پہلے آپ کے ساتھ پڑھا تھا، وہ تکرار کر کے میں اگلا اسٹیپ آپ کو دوں. یاد ہے بہت دفعہ میں پڑھ چکی، مجھے پتہ ہے بہت دفعہ، مگر پھر بھی میں ایک دفعہ تکرار کروں گی. آیت اللہ بہجت سے پوچھا تھا کہ قبلہ صاحب میں خدا کی طرف پہلا قدم بڑھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف بڑھوں اور خدا مجھے قبول کر لے. تو آیت اللہ بہجت نے کیا کہا تھا؟ آیت اللہ بہجت نے کہا تھا اگر تم خدا کی طرف پہلا قدم بڑھانا چاہتے ہو تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ کم از کم تم ویسی ہو جاؤ جیسی نظر آتی ہو. اسٹارٹنگ یہاں سے ہے، یعنی کہ ویسی ہو جائیں جیسی نظر آ رہی ہیں. جملہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ آپ کو بتاؤں نظر میں بہت اچھی آ رہی ہوں، نظر میں بہت اچھی آ رہی ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ باجی بہت اچھی ہیں، بھائی مجلسیں بھی پڑھ رہی ہیں، حجاب بھی کیے ہوئے ہیں، بہت اچھی ہیں. لیکن ائمہ کہتے ہیں ابھی بشر کا اندر ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوا ہے. ظاہر تو پھر بھی بہت اچھا ہے، مگر باطن کے اندر ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بدل کر ظاہر کے ساتھ میچ کرنا ہے. ابھی دونوں چیزیں ایک نہیں ہوئی. باہر سے میں نیک لگتی ہوں، ہو سکتا ہے اندر سے نہ ہوں. باہر سے میں با اخلاق لگتی ہوں، ہو سکتا ہے اندر سے نہ ہوں. باہر سے میں بہت پاکیزہ و طاہرہ لگتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے اندر سے نہ ہوں. اب اندر کیا ہے؟ پھر وہی دعائے کو میل پر شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ بار الہ تیرا شکریہ، تو نے میرے وہ عیب لوگوں سے چھپا لیے جو مجھ میں ہیں، اور تو نے میری وہ خوبیاں لوگوں میں عام کر دی جو مجھ میں نہیں ہیں. یہ تو خیر آیت اللہ بہجت نے بتایا کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کا پہلا اسٹیپ اندر اور باہر دونوں ایک دوسرے سے میچ کر جانا. کبھی کبھی مصلحتاً اوپر ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، اندر کدورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ خیر اس کو چھوڑ کر میں آگے بات کروں. جب پوچھا گیا، بس یہ آخری 2 جملے اس کو سمجھنا ہے آپ نے، جب پوچھا گیا کہ ہم خدا کی طرف رجوع کیسے کریں، ہم خدا کی طرف کام کیسے کریں، تو کہا خدا بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے اور بیٹا شیطان بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے. شیطان بھی چاہتا ہے. شیطان کا ٹارگٹ بھی آپ ہیں اور اللہ کا ٹارگٹ بھی آپ ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خود پر اختیار کس کو دے رہے ہیں، شیطان کو دے رہے ہیں یا اللہ کو دے رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے خدا کے کچھ ٹولز ہیں نا آپ کو اپنے قریب کرنے کے، کبھی وہ نعمتیں دے کے کر لیتا ہے، کبھی وہ عطا کر کے کر لیتا ہے، کبھی وہ تسلی دے کے اپنے قریب کر لیتا ہے، کبھی وہ تمہاری پریشانیاں دور کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے. اور سخت جملہ دے رہی ہوں، اسے ڈائجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو، کبھی پریشانیاں ڈال کے بھی وہ اپنے قریب کر لیتا ہے. اے بندے یہ تیرا امتحان ہے، کرتا ہے. اب بات کروں اللہ کیا چاہتا ہے. پہلا قدم خدا کی طرف، پہلا قدم اللہ کو آپ سے کچھ اقرار چاہیے. اقرار سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، میں آپ کے بہاف پہ نہیں کر سکتی، آپ نے خود ہی کرنا ہے اقرار. کس چیز کا؟ پہلا اقرار اپنی کمزوریوں کا. کچھ کمزوریاں ہیں جو آپ کو ہی پتہ ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا سراسر ذاتی مسئلہ ہے. کوئی پکی سہیلی، کوئی پکا دوست، کوئی آپ کی بنی ہوئی منہ بولی بہن، کوئی آپ کا منہ بولا بھائی، منہ بولا کچھ نہیں ہوتا. جسے خدا نے تمہارا بھائی بنا دیا بس وہی تمہارا بھائی ہے. یہ میرے بھائی جیسا ہے، نہیں ہوتا کوئی جیسا. اسی لیے خدا نے حلال و حرام درمیان میں رکھا، اسی لیے خدا نے محرم نہ محرم درمیان میں رکھا. اگر خدا نے کسی کو بھائی بنانا ہوتا تو وہ بنا کے بھیج ہی دیتا ہے. تمہیں حق نہیں دیا کہ ہر ایرے غیرے کو یہ میرا بھائی ہے. بھائی فقط وہ ہے جو تمہارے خون کا رشتہ دار ہے، ورنہ جو نہ محرم ہے وہ نہ محرم.
نکلا ہوا ہے. اماں یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے. او بھائی بس کر دو. اماں یہ میرا کولیگ ہے، یہ بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے. کہاں ہے بھائی؟ اسی لیے خدا نے محرم نہ محرم رکھا ہے تاکہ آپ کو آپ کی لیمیٹیشنز کا پتہ ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ اگر بہت ایمرجنسی پڑ جائے کہ بتانا ہی ضروری ہے، بات ایسی ہے کہ جو صرف خدا کو بتا کر نہیں حل ہو رہی، تو اس ایمرجنسی میں سب سے زیادہ جو قریبی سورس اور طاقتور سورس ہے وہ تمہارے پیرنٹس ہیں. میرے سامنے بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس لیے بیٹا میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں. یہ مجلس کا موضوع نہیں تھا، میں نے کہا نا یہاں کا موضوع ہے ہی نہیں. یہ میں نے کہیں اور پڑھا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی محمدی میں پڑھیے گا کیونکہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. معذرت چاہتی ہوں، اس لیے میں تکرار کر رہی ہوں، ورنہ میں کسی اور موضوع کو یہاں پڑھنا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن بات بیچ سے ریلیٹ ہو گئی اس لیے میں اس کو ڈسکس کر رہی ہوں. اگر ڈسکشن کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے ریلائیبل سورس کون ہے؟ آپ کے پیرنٹس. فقط والدین. ان کے غصے سے ڈر کر کسی اور پہ راز نہ کھول دینا. والدین ایک لگا دیں گے مسئلہ نہیں، والدین دو چار اور لگا دیں مسئلہ نہیں، مگر بیٹا غصے میں اگر وہ لگا بھی دیں گے نا، اس کے بعد ایسے تناور درخت بن کے تمہیں شاخوں میں لے لیں گے کہ پھر اس کے بعد دنیا کی دھوپ تم پہ نہیں پڑنے دیں گے. ہر مسئلہ اتنی خاموشی سے حل ہوگا جیسے خدا خاموشی سے عزتیں رکھتا ہے. ایسے ہی پیرنٹس بھی خاموشی سے عزت رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے آپ سے؟ پہلا اقرار اپنی کمزوریوں کا. اللہ سے بات کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے کہیں خدا یہ والی باتیں جو ہیں نا یہ ہو ہی نہیں رہی کنٹرول. جس دن آپ نے اقرار کر لیا خدا کی بارگاہ میں، اس دن آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا. اس دن اللہ علاج شروع کر دے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ سوال پوچھوں میں کیوں بتاؤں اللہ کو؟ اللہ چاہتا ہے منہ سے بولو، اللہ چاہتا ہے منہ سے بتاؤ، دل میں نہیں. اللہ تو دل کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے پھر بھی چاہتا ہے منہ سے بولو. بتاؤ اللہ کو اللہ میں اندر بڑی کمزور ہوں. اپنی کمزوریاں خدا کو بتاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے. بدن میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جا کر چپ کر کے بیٹھ جاتی ہو؟ ہیں چپ کر کے بیٹھتی ہو؟ نہیں بیٹھتی نا. بیچارہ ڈاکٹر بولنے کی کوشش کرتا ہے، تم بولنے نہیں دیتی. ہاں جو ہوا ہوتا ہے وہ تو بتاتی ہی ہو کہ یہاں درد ہے یہاں درد ہے، اس کے ساتھ وہ بھی بتاتی ہو جو نہیں ہوا ہوتا. اگر یہ مجھے ہو رہا ہے، اگر مجھے چکر آ رہے ہیں تو کہیں مجھے شوگر تو نہیں ہو گئی؟ ابھی ہوئی نہیں ہے، پہلے سے ایڈوانس. جو مرض نہیں ہوتا وہ بتاتی ہو کہ نہیں؟ کیوں بتاتی ہو؟ کیونکہ تم نے علاج صحیح کروانا ہوتا ہے. پتہ چلا علاج کروانے کے لیے مرض بتانا پڑتا ہے. جب آپ کو بدن کے ڈاکٹر کے لیے یہ فارمولہ سمجھ آ رہا ہے کہ مریض ہوں تو منہ سے بولنا پڑے گا، تو پھر روحوں کے ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ اپنی روحوں کی بیماریاں ڈاکٹر کو بتائیے. کہیے پروردگار اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں اقرار کریں اپنی کمزوریوں کا. سمجھ آ گیا؟ دوسری چیز اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں اقرار کریں اپنی کوتاہیوں کا. کوتاہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کر سکتی تھی مگر کیا نہیں. ایک کمزوری تو ہے نا جو کر ہی نہیں پا رہی. کوتاہی جو کر سکتی ہیں مگر کیا نہیں. میں نماز ٹائم پہ پڑھ سکتی تھی، میں نے نہیں پڑھی. میں حجاب کر سکتی ہوں مگر میں نہیں کرتی. یہ کوتاہیاں ہیں. اور تیسری چیز اللہ اقرار چاہتا ہے ان گناہوں کا کہ جو کر دیے. 3 کام ہو گئے. یہ 3 چیزیں خدا چاہتا ہے. اقرار، اللہ چاہتا ہے تو اقرار کر، ادھر تو اقرار کرے گا میں علاج کرنا شروع کر دوں گا. اب جیسے ہی اللہ نے کام شروع کیا شیطان بھی ایکٹیویٹ ہو گیا. بس یہ ختم کر رہی ہوں. شیطان ایکٹیویٹ ہوا. جانتے ہو شیطان کا پہلا حربہ، پہلا ٹول کیا ہے شیطان کا؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاں وسوسہ بھی شیطان. پہلا اسٹیپ وسواس تو بہت مشکل کام ہے جی بیٹے.
بھٹکاتا بھی ہے، بالکل صحیح، گڈ۔ آپ کو بتاؤں شیطان نہ ایسے ایسے آتا ہے، یوں 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 یوں، سلو سلو سلو، یوں نہیں آتا، چڑھ کے نہیں آتا، وہ مجھے مطمئن بھی رکھتا ہے، کام بھی کرتا رہتا ہے، اندر سے مجھے لگے میں تو بڑی نیک ہوں، بہت اچھی ہوں، مجھ پہ تو شیطان حملہ آور ہی نہیں ہو رہا۔ بتاؤں شیطان کا بہکانے کا، اس کا تمہیں خدا کے راستے سے ہٹانے کا پہلا قدم ہے سستی۔ وہ تمہیں سست بنا دیتا ہے، وہ تمہیں کاہل بنا دیتا ہے، کاہل، سستی۔ وہ تمہارے اندر وہ جو ایک ایفیشنسی، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ اس جذبے کو مار دیتا ہے، ادھر سستی چڑھتی ہے، آپ اس سستی کو ڈیفرنٹ نام دے دیتے ہیں، ویکنس ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں کر لیتی، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اس کو اس طرح کے غلافوں میں شوگر کوٹڈ کر دیتے ہیں، مگر اصل میں یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ اور مولا علی کا فرمان ہے، سستی سے بچو تاکہ فضیلتیں تمہارا طواف کرے۔ جو سست ہو جاتا ہے اللہ اس سے فضیلتیں اٹھا لیتا ہے۔ علی جو فضیلتوں کے بادشاہ ہے، تاریخ گواہ ہے، کسی نے علی کو کسی میدان میں سست ہوتے نہیں دیکھا۔ قرآن پڑھنا ہو تو علی سب سے پہلے، میدان میں لڑنا ہو تو علی سب سے پہلے۔ کتنی ویلیویبل بات ہے مولا علی کی۔ شیطان کا ٹول وسواس، بہکانا، راستے سے بھٹکانا، یہ تو آگے کی منزلیں ہیں، پہلے وہ تمہیں سست بنا دیتا ہے۔ مولا علی نے تبھی تو فرمایا سستی سے بچو تاکہ فضیلتیں طواف کریں۔ علی فضائلوں کے بادشاہ کیوں ہیں کہ کبھی سست نہیں پڑے، راتوں میں ہزار ہزار سجدے کرنے والے علی، دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنے والے علی، بستر رسول پر سب سے پہلے اقرار کر کر سونے والے علی، ہجرت کر کر سب کی امانتیں دے کر جلدی سے رسول سے جڑ جانے والے علی، خیبر میں ایک ضربت سے 2 ٹکڑے کر کر فاتح خیبر کہلانے والے علی، خندق میں سے بتائیں جتنے پوائنٹس ابھی میں نے بولے ہیں ان میں سے کسی ایک مقام پہ بھی علی پر سستی آ جاتی تو مولا اس فضیلت سے دور ہو جاتے، ہوتے یا نہیں؟ پتہ چلا یہ ساری فضیلتیں مولا سے جڑی اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحیح وقت پر صحیح انرجی کو استعمال کیا۔ علی کا چاہنے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا موقع پہ فیصلہ، موقع پہ اہل بیت کے ساتھ جڑ جانا، جڑ جائیں نا تو حسین بھی عزتیں دے دیتے، عزتیں دے دیتے۔ آج کی تاریخ منسوب ہے سفیر حسین سے، سفیر حسین اور ان کے بچوں سے۔ بہت سی مائیں کربلا میں اجڑی ہیں، بہت سی مائیں۔ آج خاص پرسہ ہے آپ کی یہ لاہور والی شہزادی کا، عباس کی بہن۔ دور نہیں جانا، میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ جب امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں، حضرت علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اے میری شام والی بی بی آئیے۔ مگر آج میں کہوں گی آج شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی آپ کے شہر میں غازی کی بہن ہو نہیں سکتا بہن اجڑے اور بھائی نہ ہو نہیں سکتا کہ بہن کا گھر لٹے اور بھائی مدد کے لیے نہ آئے۔ اللہ جانے آج کس دروازے پہ عباس کھڑے ہوں گے کہ آج میری بہن کے اجڑنے کا پرسہ دینے آئے ہو۔ بیٹا کربلا میں ایک ذمہ داری لگا دوں مصائب سے پہلے، جب گریہ دل سے ہو جائے نا تو بیٹا جس نے تمہیں اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے نا، قاضی الحاجات ہیں جناب رقیہ اولاد کے لیے، جس نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے نا میرے لیے فلاں کے لیے بیٹا مانگو، اس کے لیے بیٹی مانگو، اس کے لیے زندگی والی اولاد، قاضی الحاجات ہے اولاد کے لیے جناب رقیہ کا وسیلہ۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے 6 بیٹے حسین پہ سے قربان کر دیے، آج شرما کے پرسہ نہ دینا، کربلا میں ہر ماں ہے جس کا پورا گھر اجڑا، مگر زیادہ سے زیادہ 2 بیٹے، مگر جس نے 4 دیے وہ رقیہ کی ماں ہے، اور جس نے 6 دیے وہ جناب رقیہ ہے۔ آج کا پرسہ جناب ام البنین کے نام، ام البنین آئیے، اپنی بیٹی کے اجڑنے کا پرسہ، اپنی شہزادی کے اجڑنے کا پرسہ۔ شرمانا نہیں ہے آج، نام لے لے کے دعا مانگنا روتے روتے۔ تم دیکھنا اس بی بی کا صدقہ خدا کیسے گود میں ڈالتا ہے۔ گئے ہو کربلا، کل میں نے کیا کہا تھا، جو نہیں گیا یہاں حسین سے ڈیل کرے گے۔ اس دفعہ نا ایسا مانگو کہ حسین تمہیں کربلا بلا لیں۔ بیٹا سنو، جو کربلا گئے ہیں، جو عراق ہو کے آئے ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ بیٹا عراق میں نا ایک قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ گنج شہیدہ کون سی قبر ہے بیٹا؟ جس میں کربلا کے سارے شہیدوں کو ایک ہی گڑھے میں، ایک ہی قبر میں سید سجاد نے دفن کر دیا۔ سمجھ آ گیا؟ وہ ایک قبر تمہارے جو پامال قاسم کا لاشا ہے نا، اس کی گٹھری کو بھی وہی دفن کیا گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے اصحاب کو بھی وہی دفن کیا گیا ہے، وہاں پہ کلبی بھی وہی دفن ہے۔ ایک گڑھے میں سارے کربلا کے شہید دفن کر دیے سید سجاد نے۔ چلو ایک بڑی قبر میں دفن ہو گئے، مگر بیٹا ہیں تو امام حسین کے قدموں میں نا، ہے نا، مولا علی اکبر کے قدموں میں بنتا ہے گنج شہدہ کی ڈائریکشن، جنہوں نے دیکھا انہیں پتہ ہے۔ ہیں تو مولا کے قدموں میں نا، اکیلے تو نہیں ہے نا، تنہا تو نہیں ہے نا، اونو محمد جو ہیں ان میں سے محمد کی قبر بھی وہی ہے نا۔ چلو تسلی ہے جناب زینب کو کہ بھیا میں پریشان نہیں ہوں، آپ کی سکینہ میرے حوالے، میرا محمد آپ کے حوالے، مگر جو ہو کر آئے ہیں آپ کو قسم ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، جب آپ بس میں بیٹھ کے مسیب جاتے ہیں، جب آپ بس میں بیٹھ کر مسیب جاتے ہیں، 2 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کر جب مسیب جاتے ہو، وہاں چھوٹی سی 2 ویران قبریں، عزاداران امام، جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ تمہاری شہزادی رقیہ کے لاڈلے، تمہاری شہزادی رقیہ کے لاڈلے، 2 چھوٹی چھوٹی قبریں، وہ مسیب میں دور ویران قبریں۔ عزادارو جب جایا کرو نا، تم تو لاہور سے جاتی ہو نا، تھوڑا سا وقت گزارا کرو ان قبروں پر، تھوڑی دیر بیٹھا کرو اور قبر کو بار بار بوسے دے کر کہا کرو، بچوں تمہاری ماں کے شہر سے آئے ہیں، بچوں تمہاری ماں نے سلام بھیجا۔ عزادارو، جس کا سب سے زیادہ گھر اجڑا، جناب رقیہ، 6 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں بھی شہید ہیں، کربلا میں کسی کی بیٹیاں نہیں گئیں،
ایک حسین کی بیٹی، ایک سفیر حسین کی بیٹی۔ یاد ہے نا جب 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی امام حسین کو، تو کیا کہا تھا امام حسین نے کہ عباس قافلہ روکو، ذرا مسلم کی بیٹیوں کو تو لے آؤ۔ عزادارو جیسے ہی جناب عاتقہ اور جناب کلثوم تشریف لائے، امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، ارے چادر کو ان کے سر پہ ڈالا، چھوٹے چھوٹے سے گہوارے ان کے کانوں میں پہنائے۔ عاتقہ بڑی تھی، انہوں نے رو کر کہا چچا حسین آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کو کرتا ہے۔ امام حسین نے کلیجہ تھام لیا، تمہارے ہاتھ کھلے ہیں نا، جملہ سننا، میں کہوں مولا حسین آج سفیر کی بیٹیاں یتیم ہوئی، آپ نے سینے سے بھی لگایا، آپ نے بندے بھی پہنائے۔ مولا ایک یتیمہ 4 سالہ جس کے بابا کا لاشا کربلا میں پاما، کانوں کے گوشوارے چھنے، رو کے کہیے ہائے حسین، آپ کے سفیر کا پرسا، آپ کی رقیہ کا پرسا، علی لعنت اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 6 بیٹوں کا مر جانا، مائیں بیٹھی ہیں نا، جملہ سخت تو نہیں لگا؟ 6 بیٹوں کا مر جانا، 2 کی قبریں مسیب میں، 2 کی قبریں گنج شہداء میں۔ پوچھو گی نہیں 2 کی کہاں ہے؟ 2 اور بھی تو ہے نا، پوچھو گی نہیں وہ چھوٹے بچوں کی قبریں کہاں ہیں؟ بیٹا تاریخ میں نہیں لکھا کہاں ہیں، مگر روایتوں میں اتنا ضرور لکھا ہے کہ جناب رقیہ مدینے کے باہر جو راستہ سفر کی طرف جاتا تھا نا، کبھی کبھی وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ اگر کوئی قافلہ گزرتا تھا تو اس قافلے والوں سے پوچھتی تھی شام جا رہے ہو؟ پہنچ گئی نا، پوچھتی تھے شام جا رہے ہو؟ اگر کوئی کہتا تھا ہاں شہزادی شام جا رہے ہیں، اب تمہیں ماں کے دل سے ماتم کرنا۔ نظر مولا جانتے ہو جناب صغرا جناب رقیہ کیا کہتی تھی؟ اے مسافروں، اگر رستے میں کوئی چھوٹی سی قبر ملے، اس قبر پہ ہاتھ رکھ کر ایک فاتحہ پڑھ دینا۔ پوچھوں آقا زادی یہ قبر شام کے رستے میں کیسے بن گئی؟ عزادار و رقیہ کی آواز آئے گی، جب اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا میرے بچے اونٹوں سے گرے، میں ناد علی پڑھ کر دیکھتی رہی، اونٹ کا پاؤں شیر خوار بچے کے۔ اجڑ گیا تمہاری آقا زادی کا گھر، اجڑ گیا سفیر حسین کا گھر۔ حضرت مسلم پرسہ لیجئے اپنے اجڑے ہوئے بچوں کا، حضرت عباس پرسہ لیجئے اپنی بہن کا۔ اللہ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، بی بی کے اجڑے گھر کا صدقہ ہر بچی کو اپنے گھر میں آباد فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے التماس کی ہے اللہ سب پہ قبولیت کی مہر سب فرما۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شریعہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں
اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔